اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ نیکیوں میں. اور خیرات سے مراد یہاں پر اعمال صالحہ ہیں، نیک عمل ہیں، جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں کو حاصل کرتا ہے. تو نیکی کے معاملے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں آگے بڑھو، دین کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. آپ دیکھیں کہ آج انسان دنیا کی دوڑ میں تو خوب بھاگ رہا ہے اور بھاگنا پسند بھی کرتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں دوڑ نہیں لگاتے کہ ہم اس کام کو اس طریقے سے اتنے اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ ہم آگے اس کو کرنے والے بن جائیں. کوئی بھی خیر کا کام کتنی دیر لگا کے کرتے ہیں، اچھا ابھی کرتے ہیں، اچھا کل کرتے ہیں، اچھا بعد میں کرتے ہیں، یعنی ہم کتنی تعویلیں کرتے ہیں. اور دنیا کا کوئی کام تو پہلے وہ کر لینا. ہم دن بھر کی نمازوں کو اگر دیکھیں تو بمشکل 1 گھنٹہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، لیکن دنیا کے کاموں میں ہم دیکھیں تو اس سے مشکل کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مشقت والے کام ہم دن بھر میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کرنے میں کبھی ہم ہچکچاتے نہیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ سستی یا دیری نماز کے معاملے میں آ رہی ہوتی. فاستبقوا الخیرات کی جو بات یہاں آئی تھی ابھی، آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک غافل ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایسے ماحول میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، تو اس ماحول میں بیٹھ کر بھی انسان بھی غافل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم ایمان والے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ایمان والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. تو نیکی کے معاملے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں آگے بڑھو. اب آپ دیکھیے کہ جب نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا، کیونکہ یہ جو اللہ نے ہمارے اندر جو جلد بازی کا مادہ ڈالا ہے نا، وہ نیکیوں کے لیے ڈالا ہے. انسان جو یہ کیفیات اپنے اندر محسوس کرتا ہے نا کہ وہ ہر کام جلدی سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ نیکیوں کے لیے ڈالا گیا ہے. لیکن یہ جلد بازی استعمال کس میں کی جاتی ہے؟ دنیا کے کاموں میں، حالانکہ اس میں تحمل اور بردباری پسند کی گئی ہے. دین میں، نیکی میں جلدی کرو. اب اگر میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز، کام پر ہونے والی تنقید کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نیکی میں اسپیڈ سے چلتے رہیں گے اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے تو آپ نیکیوں میں چلتے رہیں گے، آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا. دوسری چیز، مسلسل اور دل جمعی کے ساتھ کام کرنا ہے. تیسری چیز، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی وسعتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے. جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، وسعتیں دی ہیں، اس کا پورا استعمال کریں. مثلاً جو مال آپ لگاتے ہیں، جو وقت آپ لگا رہے ہیں، جو صحت آپ لگا رہے ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، اچھا لکھ سکتے ہیں، اچھا پڑھ سکتے ہیں، کر کے دکھائیے تو انشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے. پھر مسلسل کوشش، کبھی کی جانے والی اور کبھی نہ کی جانے والی کوششیں جو ہے نا، کی جانے والی کوششوں کو بھی دھو دیتی ہیں. تو شوق اپنے اندر پیدا کریں کہ میں نے دین کے راستے میں، نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا، اور دیکھیں یہی چیز ہماری آخرت بنائے گی. پھر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے جائیں، یہ بھی انشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں دوڑ لگائیں، آگے بڑھیں، تو کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کا اپوزٹ کرتے جائیں. نمبر 1، جو لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی مسلسل کوشش نہ کرے آگے نہیں بڑھ سکتا. بغیر شوق کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر جو صلاحیتیں ہیں، جو وسعتیں اللہ نے دی ہیں، اگر وہ استعمال نہ کرے اس راستے میں، کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے مسلسل اور دل جمعی کے ساتھ اگر کوئی کام نہ کرے، کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر کام پر تنقید کو دل کا روگ بنا لیا تو بھی کچھ نہیں کر سکتے. کبھی اپنے اخلاص کو چیک کرنا ہو نا تو چیک کر لیں، کیونکہ تعریف میں تو انسان چلتا رہتا ہے، تنقید میں بھی اگر آپ چل رہے ہیں نا تو آپ مخلص ہیں. اب فاستبقوا الخیرات میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. نیکی میں کچھ چیزیں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. غفلت آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. خواہش نفس کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا آپ کو. اور تیسری چیز، بے حسی. یہ جو بے حسی ہے نا، یہ بھی انسان کو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. احساس ہونا بہت ضروری ہے. مثلا نعمتوں کا احساس،
مثلاً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا احساس، اللہ کی دی ہوئی نعمت اس قرآن کا احساس، تو نیکیوں میں آگے بڑھتا، ورنہ بے حسی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. پھر لاپرواہی، پرواہی نہیں ہے، اچھا کر لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے. اللہ سے محبت میں کمی، جس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی ہے وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا. اور اسی طرح سے شوق میں کمی، دل ہی نہیں چاہتا، اگر شوق نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم اللہ کی طرف دوڑ لگا کر جائیں گے، جواباً اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ بھی ہمارے پاس دوڑ کر آئے گا. آپ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، اللہ 10 ہاتھ آگے آتا ہے. لیکن پہلا ہاتھ کس نے بڑھنا ہے؟ ہمیں بڑھنا ہے. یہ ایک ہاتھ تو سب سے پہلے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ 10 ہاتھ آگے آئے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے، نیکی آپ کے دروازے پر دستک دے گی. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دروازے پر نیکی دستک دیتی. کچھ لوگوں کو نیکی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہم کریں کیا، اور کچھ لوگوں کے دروازے پر نیکی دستک دے کے آؤ مجھے کرو. اللہ کے بڑے سعادت مند بندے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس راستے میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہدایت بھی بہت تیزی سے آتی ہے.